اٹھانا بڑی مشکل بات ہے۔ اور وہ کیسے؟ ایک بات یاد کراتا ہوں، میلاد النبی کی سلسلے میں قرآن پاک کے 4 پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آیت لمبی ہے، وہاں نبیوں انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے، تمام نبی وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کی پہچان ہو جاؤ۔ پھر فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اپنے نبی کے فرمان کو اٹھا لو گے؟ یہ بار نبوت کو اٹھا لو گے؟ کن کو فرمایا جا رہا؟ نبیوں کی روحوں کو۔ قرآن پاک ہے، وہاں نبی کی روحوں کو کہا جا رہا کہ نبی کے وزن کو، بار کو، نبی کے فرمان کو، نبی کی تعریف کی شان کو اٹھا لو گے۔ ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام ابوبکر صدیق کو فرما رہے ہیں کیا نبی کے بار کو اٹھاؤ گے؟ قربان جی ہے، غلام بھی ایسا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے، غلام بھی ایسا کمال والا، غلام بھی ایسا خادم جو جواب دے رہا کہ اگر آپ اجازت دیں، آپ چاہیں تو میں اٹھا سکتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے گدھے پہ سوار ہوئے، ابوبکر صدیق اٹھ کھڑے ہوئے، محسوس تک بھی نہیں کیا، آپ نے غار تک پہنچایا، غار کو صاف کیا۔ جب صاف ہو گئی تو عرض کیا آقا تشریف لائیں، آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ صدیق میرا دل چاہتا ہے میں آرام کروں۔ عرض کیا آقا سرہانہ تو نہیں ہے، کپڑا تکیہ نہیں ہے، غلام کی گود حاضر ہے، میری گود میں سر انور رکھ کر آپ آرام فرما لیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے گود میں سر انور رکھ کر آرام فرمانا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی ابوبکر صدیق کتنی شان والا، کتنے عالی مقام والا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کر غار تک لانے والا، پھر غار کو صاف کر اپنی گود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکون کے لیے پیش کر دیا، آقا میری گود پر سر انور رکھ کر آرام فرمائے۔ تو قرآن وہاں بھی نازل ہوا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ کی نبوت کی خوشبو غار کے اندر پھیلی، غار کے اندر پھیلی۔ غار میں سانپ تھا جو 600 سال سے بھی زیادہ وہی انتظار کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں ہمارے آقا سے پہلے، انہوں نے ایک مقام پہ بیان فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اور آئے گا کب؟ 600 سال کی مدت کے بعد۔ جب محفل برخاست ہوئی سانپ حاضر ہوا، عرض کیا نبی اللہ وہ نبی اتنے عرصے کے بعد آئے گا؟ ہم تو آپ کو شان والے سمجھتے تھے۔ فرمایا شان اللہ دینے والا، جتنی چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن وہ نبی وہ شان والا جو تمام نبیوں سے اعلیٰ ہوگا، تمام نبیوں کا نبی اور امام ہوگا، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا۔ تو حضرات گرامی حضور علیہ السلام آرام فرما رہے، نبوت کی خوشبو غار میں پھیلی۔ آقا دو عالم کے بارے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ آقا دو عالم جس گلی سے گزرتے اس گلی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام خوشبو سونگتے سونگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے، آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آتی۔ جب وہ خوشبو پھیلی تو وہ سانپ انتظار میں تھا، وہ باہر نکلا، جب نکلنے کی کوشش کیا وہ ابوبکر صدیق کو پہلے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں سوراخ ہیں، کہیں کوئی جانور نہ رہتا ہو، آپ نے وہ سوراخ بند کر دیے تھے، ایک سوراخ بقیہ رہا، آپ کے پاس کپڑا ختم ہو گیا، بند کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، پاؤں کی ایڑی دے دی، آپ نے اپنے پاؤں کی
وہاں ایڑی دے دی ایسے، سوراخ بند ہو گیا، سامنے آ کر ٹکر لگائی اور اللہ نے اس کو بولنے کا سلیقہ دیا۔ سام کہتا ہے پاؤں اٹھا لو، میں نے نبی کی زیارت کرنی ہے۔ صدیق اکبر بھی عاشق تھے اور سام بھی عاشق۔ یہ عاشق کہنے لگا آپ جانور ہو سکتا ہے نبی کو تکلیف پہنچائے، میں آپ کو کبھی نہیں آنے دوں گا۔ بڑا زور لگایا، آخرکار اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس نے رنگ لگایا، زہر کا اثر ہوا، آپ نے ایڑی کو نہیں ہٹایا، پاؤں نہیں ہٹایا، آپ کی آنکھوں کا قطرہ آنسو کا چہرہ مصطفیٰ پہ گرا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولی، فرمایا یبقى صدیق کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ سانپ نکلنا چاہتا، میں نے نکلنے نہیں دیا، اس نے مجھے رنگ لگایا ہے، کاٹا ہے، تو اس کی زہر کا اثر ہوا، تب میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ آپ کے چہرے عظمت پر گرا۔ آقا دو عالم نے فرمایا صدیق پاؤں کھینچ لو، ہٹا لو پاؤں کو، اور کیا آقا جانور ہے تکلیف پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کو پتہ ہے کہ میں نبی ہوں، تم یہ خوف مت کرو، کیونکہ رب کائنات نے مجھے ارسلت الی الخلق کافہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جیسے آپ ساری مخلوق کے نبی ہیں، اللہ نے فرمایا آپ ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صدیق کیا یہ بات مجھے بھول گئی ہے؟ قرآن کے نام پارے کی آیت کا یہ جملہ بھول گیا؟ جب میں نبی ہوں تیرا بھی نبی ہوں اور جانور کا بھی نبی ہوں، ساری مخلوق پہچانتی ہے، جو میں اشارہ کروں میرے اشارے کو سمجھتی ہے۔ اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو بکر صدیق نے پاؤں کی ایڑی ہٹائی، کالے رنگ کا سانپ نکلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے برابر چیخ چلا رہا، باتیں کر رہا۔ ابو بکر صدیق دیکھ کے حیران ہو گئے، عجیب بات ہے، یہ جانور کچھ کہہ رہا ہے، اس نے کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو آپ نے ان کی باتیں سنی، اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا کہ واپس چلا جا، جیسے اشارہ کیا سام واپس چلا گیا۔ ابو بکر صدیق کو تکلیف ہو رہی تھی، سرور کائنات نے اپنا لعاب دہان انگلی کو لگا کر وہاں لگایا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، اور فرمایا صدیق پریشان نہ ہو، لا تخف، پریشان نہ ہو۔ اللہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب لگانا تھا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ یا حکیم طبیب علاج کرتے ہیں، دوائی دیتے ہیں تو آرام آتا ہے۔ ہمارا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگا دے، جھوٹا پانی دے دے، اپنا دایاں ہاتھ لگا دے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ اور شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ جنگ کے موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ڈیلا تیر لگا نکل گیا، اپنی آنکھ کا ڈیلا ہاتھ میں لیے ہوئے بھاگے نبی کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ جب قریب پہنچا تو آقا دو عالم نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی آقا آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، تیر لگا ہے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو یا آنکھ کا ڈیلا صحیح کرانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت اپنی طرف سے دے دیں اور آنکھ کا ڈیلا جو ہے میرے کہنے پہ صحیح کر دیں۔ آقا دو عالم لیٹ گیا، جد اللہ والے ہاتھ سے آنکھ کا ڈیلا اٹھایا، خانے میں رکھا، لعاب دہن آس پاس سیٹ پہ لگا دیا۔ فرمایا صدیق بولو کیا تمہاری آنکھ اب صحیح ہے؟ حضرت قتادہ نے آنکھ کھولی اور کی آقا آنکھ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاؤ، دیکھو کچھ نظر آتا ہے؟ اور کی آقا جو پہلی آنکھ صحیح تھی، اس آنکھ کے اندر اتنی قوت ہے
کہ میں دن کے ستارے دیکھ رہا ہوں۔ تو شفا دینے والا خدا ہے اور سبب نبی ہے۔ تو قرآن پاک وہاں غار میں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد مکہ والے دشمنوں نے پیچھا کیا۔ جب غار تک پہنچے، یہ نشان یہاں تک آتے ہیں، آگے نہیں جاتا۔ مکڑی نے تانا جالا بنا گیا تھا، تو وہ کھڑے ہیں غار کے دروازے کے سامنے۔ ابو بکر صدیق کانپنے لگے کہ دشمن سر پہ آ گیا، اب کیا بنے گا؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، صدیق لا تخف، نہ خوف کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں بچانے والا ہے۔ صدیق اکبر سوچ رہے ہیں کیسے بچیں گے، دشمن تو ایک نہیں، کافی تعداد میں لوگ نظر آ رہے، ان کے پاؤں نظر آ رہے، آوازیں سن رہے، لیکن ان کی طاقت قوت خدا نے انہیں نہیں دی کہ وہ اندر داخل ہوتے۔ داخل کیسے ہوتے؟ پہرا کس نے لگایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ غار کو بند کرنے کا پہرا کس نے لگایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اندر داخل نہیں ہو سکے۔ قرآن کے چند کلمات وہاں نازل ہوئے، لا تخف ان اللہ معنا، خوف زدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، رب کائنات نے ایسا سکون نازل کر دیا آپ پر اور مومنین پر۔ تو یہ قرآن کی کلمات کہاں پہنچے؟ غار کے اندر۔ کیوں کہ ہمارا نبی غار میں تھا، ہمارا نبی غار میں تھا، قرآن کے الفاظ وہاں پہنچے۔ پھر مدینہ میں تشریف لائے تو سورۃ قرآن کے نص آیات مدینہ میں نازل ہونا شروع ہو گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے 63 سال عمر گزاری، قرآن پاک یک مشت یک باری نہیں آیا، بلکہ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مکمل کر کے مقام محفوظ میں رکھا ہوا تھا۔ قرآن پاک کا نزول دو مقام پہ ہوا، ایک لوح محفوظ میں اور ایک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو رب کائنات نے قرآن مقدس کو مقام کے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر قرآن کو میں پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ اس کو برداشت نہ کر سکتا۔ میں نے قرآن کو مومن کے دل میں نازل کیا، مسلمان کے دل میں نازل کیا، مسلمان کے دل میں اس کو محفوظ کیا۔ آپ سورت نماز میں پڑھتے ہو نا، بس اوقات سبھی قرآن پاک کے حافظ تو نہیں ہیں، لیکن صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، جتنے صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ یاد ہیں، پڑھ رہے ہیں، جتنا نسخہ قرآن کا آتا ہے پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان بھی قرآن پڑھ رہا، حافظ بھی پڑھ رہا۔ حافظ کیسے پڑھتا ہے؟ قرآن کو، کلمات کو، آیات کو، رکوع کو تکرار کر کے یاد کرتا ہے، جو سینے میں محفوظ ہوتا ہے، اور قرآن پاک بغیر کھولے اس کو پڑھا جا رہا۔ رب کائنات نے فرمایا اگر میں اس کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن پاک کا نزول کسی جگہ کے حساب میں نہیں تھا، قرآن پاک کا نزول مومن کے دل میں ہے، مسلمان کے دل میں ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور سینے میں محفوظ ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا وزن، کوئی بھار، کوئی مطلب ایک چیز محسوس نہیں ہوتی کہ میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ قرآن مقدس یہ عظیم کتاب ہے جس کی شان رب کائنات نے فرمائی، اگر قرآن کا ایک حرف پڑھا جائے تو 10 نیکی ملتی ہے، 10 نیکی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، مولا تو نے مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب عطا فرمائی، اور مجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف مقام عطا فرمایا، کیا میرے بعد کوئی ایسا نبی صاحب کتاب یا صاحب کلام یا صاحب نبی ہو، صاحب نبوت ہو؟ اللہ نے شاہ فرمایا، جی ہاں میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، پہلے بھی نبی آتے رہے، آپ بھی نبی ہیں، لیکن ایک آخری نبی ہے جس کو میں نے یہ شان عطا فرمائیں،
اس نبی کو دنیا میں بھیجنا تھا، دنیا میں بھیجنا تھا، دنیا میں مبعوث کرنا تھا۔ اگر اس نبی کو پیدا نہ کرتا آج موسیٰ کو بھی پیدا نہ ہوتا، کوئی نبی دنیا میں نہ ہوتا۔ اس نبی کے سبب میں نے 1,24,000 نبی پیدا کیے، مخلوقیں پیدا کی، جہان پیدا کیے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے میں اپنے محبوب کے سبب بنایا ہے۔ اور عرض کیا مولا کائنات کتاب کے متعلق بتاؤ، نام بتاؤ، ان کا نام کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان پر جو کتاب نازل کی وہ اس کا نام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قرآن۔ قرآن وہ کہنے لگا مولا نبی بھی ہوگا، صاحب قرآن بھی ہوگا، اور کیا آپ سے وہ گفتگو بھی کرے گا، صاحب کلیم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی ہاں صاحب کلیم بھی ہوگا۔ آپ صاحب کلیم کو طور پہاڑ پہ آ کر کلام کرتے ہیں، وہ صاحب کلیم ایسا ہوگا کہ وہ بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا، چلتا پھرتا اپنے خدا سے باتیں کرتا رہے گا۔ اور پھر تو نے خدا کی تجلی سوئی کے لکے کے برابر کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، لیکن وہ عظیم نبی شان کمال والا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، وہ اپنے سر کے آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا۔ حضرات گرامی جو قرآن مقدس کی شان آج بیان ہو رہی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، اللہ نے فرمایا انزل فیہ القرآن، میں نے اس کو نازل کیا، نام بتا دیا قرآن، قرآن کو نازل کیا۔ آگے فرمایا ھدی للناس، نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو ہدایت دینا تھی، لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اور اسی کی پوجا کرنی چاہیے، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ جب بھی سر جھکاؤ اپنے خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو ھدی للناس، یہ وہ کتاب قرآن ہے جس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے۔ بسا اوقات پڑھ کر ہدایت ملتی ہے، بسا اوقات پڑھا کر ہدایت ملتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے قرآن کو سینے سے لگانے سے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے سے، قرآن کو بوسہ دینے سے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہدایت مل جاتی ہے۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں ایک آدمی سفر کر رہا تھا، قرآن شریف حمیل اس کے پاس سے تلاوت کے لیے، راستہ میں بارش شروع ہو گئی، وہ حیران پریشان ہوا کہ کپڑے بھیگ جائیں کوئی بات نہیں، اللہ کی کلام تو محفوظ رہے۔ آس پاس دیکھا ایک مکان نظر آیا، بھاگا بھاگا دروازہ جا کھٹکایا، وہ آدمی باہر آیا، کہنے لگا یہ میری امانت ہے اندر رکھ لو، جب بارش بند ہو جائے گی میں آپ سے لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، اس نے پوچھا نہیں، قرآن پاک اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ جب بارش ختم ہوئی تو وہ قرآن لا کر آیا، تو تواریخ میں آتا ہے کہ وہ قرآن مقدس رکھ کر اور اس کو کھولا، دیکھا، اندازہ ہو گیا یہ قرآن ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا اے کتاب قرآن اگر تو سچی ہے، اے اللہ تیری کتاب ہی سچی ہے، اگر تیرا نبی سچا ہے تو آج مجھے مسلمان کر دے، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لی، اس نے قرآن پاک سینے سے لگایا، واپس دینے کے لیے آ رہا، جب دروازے پہ پہنچا تو کہنے لگا بھائی میں عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، میں رات کو یہ دعا کی، اللہ نے مجھے سکون بھی عطا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی بھی ظاہر کر دی، لہٰذا قرآن لینے کے لیے آئے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، میرے گواہ بن جاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
قیامت کے دن تم میرے گواہ رہنا کہ میں نے قرآن مقدس کو سینے سے لگا کر کلمہ پڑھا تھا۔ تو یہ ہے قرآن عظیم کی برکت کہ سینے سے لگانے سے یا اٹھانے سے عیسائی بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی، قرآن مقدس کو روزمرہ پڑھنے کی، قرآن مقدس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا مہینہ، شان و کمال والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تعریف کرنا اور اس مہینے کا کمال، اس مہینے کی برکت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور جو روزے رکھ رہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو بیماری کے عالم سے روزے نہیں رکھ پائے اللہ تعالیٰ انہیں روزہ رکھنے کی صلاحیت توفیق عطا فرمائے اور بیماری سے شفا کاملہ و معاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔